ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید اور محبت۔ خدائے واحد کے پرستار کو یقین کے ساتھ جاننا چاہیے کہ پروردگار عالم خود اس کا اور سارے موجودات کا حقیقی منعم ہے، اور جو چیزیں جہاں سے جس سے اس کو ملتی ہیں خدا ہی کا فضل و کرم ہے، اور ظاہری اسباب و علل بھی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ بس دلی محبت اور دوستی کی سزاوار بھی اس کی ذات ہے۔ سوائے ذات خدا کے اور کسی سے بلا واسطہ دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی سے دوستی کا رشتہ باندھنا منظور ہو تو اس لحاظ سے کہ وہ شخص محبوب خدا ہے، اور بس حب محبوب خدا حب خدا است، چونکہ اس کی دوستی عین محبت خدا اور حکم خدا ہے، جیسا کہ انبیاء و ائمہ اور مومنین سے محبت کرنا، یا اس لیے کسی نعمت الہی سے قلبی ملاپ پیدا کرنا کہ یہ عطائے پروردگار ہے، تاکہ اس کے حصول سے وہ شکر خدا بجا لائے، جس سے قرب الہی اور اس کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً اہل و عیال اور مال و حیات دینوی سے محبت کرنا عبادت پروردگار ہے۔ اس کے برعکس خوشنودی خدا کو نظر انداز کر کے براہ راست ان سے یا کسی چیز سے محبت کرے تو فرد شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر غیر خدا کی دوستی زیادہ شدت سے ہو اور خدا کی محبت نسبتاً کم ہو، یہاں تک کہ دونوں محبتوں کے تصادم کی صورت میں غیر خدا کی دوستی کو ترجیح دیتا ہو تو شرک کے علاوہ حرام بھی ہے، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ مثلاً کسی کے دل میں خدا سے زیادہ مال دنیا کی محبت، لہٰذا اس کے لیے ممکن نہیں کہ حکم خدا کے مطابق واجبات مالی ادا کرے۔ اس بارے میں بہت سی قرآنی آیتیں اور احادیث وارد ہیں۔ بطور مختصر 3 روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ پہلی، کسی نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیہ مبارکہ کے معنی دریافت کیے: قیامت کے دن مال و اولاد فائدہ نہیں دیں گے مگر یہ کہ خدا کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہو۔ آپ نے فرمایا، سالم دل وہ ہے کہ جب اللہ سے ملاقات کرے تو اس کے سوا اور دوسرے کی محبت اس میں نہ پائے، اور وہ دل جس میں شرک اور شک ہو وہ ساقط یعنی ہلاکت کے قابل ہے۔ دوسری، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کسی شخص کا ایمان بخدا خالص نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نفس، عزیز، ماں باپ، اولاد، بیوی اور تمام لوگوں یا مال سے زیادہ محبت کرے۔ تیسری، حضرت سلیمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حکومت میں ایک چڑے نے اپنی مادہ سے کہا، ارے تو مجھے جفت ہونے سے کیوں روکتی ہے؟ میں اس قدر طاقت رکھتا ہوں کہ اگر چاہوں تو حضرت سلیمان کے گنبد کو اپنی چونچ سے اٹھا کر دریا میں پھینک دوں۔ جب ہوا نے چڑے کی بات کو حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچایا تو وہ مسکرائے اور دونوں کو دربار میں بلوایا اور پوچھا کہ زبانی دعویٰ جو تم کر رہے ہو وہ عملی طور پر کر کے دکھا سکتے ہو؟ عرض کیا، ہرگز نہیں، لیکن باتوں سے میں اپنی شخصیت کو بیوی کے سامنے سنوار کر پیش کر کے اپنی بزرگی کا اظہار کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ مرعوب ہو جائے، اور عاشق و معشوق کے درمیان ہونے والی باتوں پر ملامت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت سلیمان نے مادہ چڑیا سے فرمایا، تم کیوں اس کی روگردانی اور بے اعتنائی کر رہی ہو جبکہ وہ تم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ مادہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، وہ میرا دوست نہیں، چونکہ اس کی محبت دوسرے کے ساتھ ہے۔ بس حضرت سلیمان کا دل ان باتوں سے متاثر ہوا اور وہ بہت رونے لگے اور 40 دن اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلے، اور دعا کی کہ خدا بند عالم چڑے کے دل کو اپنے چوڑے کے علاوہ
دوسرے کی محبت سے پاک کر دے۔